لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تیرے ہیں حمد و صلاۃ کے بعد حضور پرنور شافعی یوم محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قرآن پاک کی آیات کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی اس آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ محبوب اعلان فرما دیجیے لا اسألکم میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى ہاں صرف اتنا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ پچھلے جمعے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کا ذکر کیا۔ آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے جو مقام سرکار علیہ السلام کی اہل بیت کو عطا فرمایا، کائنات کے اندر کسی قوم کو وہ مقام نہ ملا جو مقام اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا
اور امام حسن، امام حسین، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کو عطا فرمایا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا سلام علی الیاسین۔ اس کا ترجمہ مفسرین کرام جنہوں نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو علی الیاسین، یعنی کہ یاسین کی آل پر سلام ہو، یاسین کی آل پر۔ اور آپ یہ سب بات جانتے ہیں کہ یاسین سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ گویا کہ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے محبوب علیہ السلام کی آل پر سلام بھیجا، اور محبوب کی آل، محبوب علیہ السلام کی اہل بیت سرکار کا گھرانہ وہ عظمتوں والا گھرانہ ہے کہ جس پر صبح و شام اللہ کے فرشتے سلام پڑھتے ہیں اور سرکار کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ جب بھی کوئی درود پڑھنے والا درود کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، سب سے پہلے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتا ہے، پھر سرکار کی آل پر پڑھتا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ سرکار پر درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ سرکار کی آل پر درود پڑھنا، مقصد یہ تھا کہ جو بندہ مومن میرے نبی کی ذات کے ساتھ پیار کرے، جس طرح میرے محبوب کی ذات کے ساتھ پیار کرنا فرض ہے، اسی طرح میرے محبوب کی آل کے ساتھ پیار کرنا بھی فرض ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے کئی احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اگر کوئی بندہ صرف یہی دعویٰ کرے کہ مجھے سرکار علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، لیکن سرکار کی اولاد کے ساتھ پیار نہ ہو، سرکار کی اولاد کے ساتھ الفت نہ ہو، تو وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ سرکار کی محبت کا تقاضا ہی یہی ہے، سرکار کی ذات کے ساتھ الفت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سرکار کی اولاد کے ساتھ بھی پیار کیا جائے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے مجھے سرکار علیہ السلام کی محبت مل جائے، سرکار کا قرب مل جائے، کل بروز قیامت جب محشر کا میدان لگا ہو تو مجھے سرکار علیہ السلام کا پڑوس مل جائے، سرکار کی مجھے پہچان مل جائے، تو فرمایا کہ سرکار کی اولاد کے ساتھ محبت کرو، سرکار کی اولاد کے ساتھ پیار رکھو، سرکار کی تمہیں محبت بھی مل جائے گی اور اللہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ تو سرکار علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے وہ بڑا باعظمت گھرانہ ہے، بڑی رفعتوں والا گھرانہ ہے۔ سرکار علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ محبت ہمارے لیے فرض عین ہے۔ تو آج کے موضوع کے اندر تھوڑا ذکر حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی، حضرت امام حسن پاک کا بھی، امام حسین پاک کا بھی ذکر کریں گے۔ بس شروع میں بات صرف اتنی ذہن میں بٹھا لیں کہ آج کے موضوع کے اندر ہم نے ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنا ہے
کہ جن کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو پاک کر دیا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میرے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ اور کیا مقام ہوگا حسین کا، کیا مقام ہوگا حسن کا، کہ جس کا باپ امام الانبیاء ہو، جس کا باپ امام الانبیاء ہو، یعنی کہ نانا جان، اور باپ حضرت علی امام الاولیاء ہو، اور ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنتی حوروں کی سردار ہو، نانا انبیاء کا سردار ہو، باپ اولیاء کا سردار ہو، ماں جنتی حوروں کی سردار ہو، تو کیا مقام ہوگا حسین کا، کیا مقام ہوگا حسن کا۔ سرکار علیہ السلام امام حسن کو چومتے یا امام حسین کو بوسہ دیتے، سرکار ساتھ سونگ بھی لیتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا یہ طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہ بات سمجھ نہیں آئی، اپنے دوتروں کو ہر کوئی چومتا ہے، بچوں کے ساتھ ہر کوئی پیار کرتا ہے، کوئی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے، کوئی جناب منہ پر بوسہ دیتا ہے، کوئی بچوں کے ہاتھوں کو چومتا ہے، اور کوئی سر پر بوسہ دیتا ہے۔ محبوب آپ کی تو عجیب ادا ہے کہ آپ حسین کی حسن کی پیشانی بھی چومتے ہیں، منہ پر بوسے بھی دیتے ہیں، اور ہاتھوں کو بھی بوسے دیتے ہیں، اور ساتھ چومتے بھی ہیں۔ محبوب وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ مجھے جنت کی خوشبو حسن اور حسین سے آتی ہے، مجھے جنت کی خوشبو حسن اور حسین سے آتی ہے، کیونکہ حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہیں۔ اب دنیا کے پھولوں کو اٹھائیں، وہ پھول خراب بھی ہو سکتا ہے، اس پھول کے اندر بدبو بھی ہو سکتی ہے، اگر پھول کو پودے سے جدا کر دیا جائے تو وہ پھول سوکھ بھی سکتا ہے۔ فرمایا میرا حسن اور حسین ایسے پھول ہیں جو جنت کے پھول ہیں، جنت کے پھول میں کبھی بدبو نہیں ہوا کرتی، اور مجھے جب بھی جنت کی خوشبو سونگھنے کی مجھے ضرورت ہوتی ہے، میں حسن کو سونگھ لیتا ہوں، حسین کو سونگھ لیتا ہوں۔ یہ محبوب علیہ السلام کی محبت تھی حضرت امام حسن سے، امام حسین سے۔ سرکار سجدے میں جاتے، حسین سرکار کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، رب کا حکم ہوتا محبوب پہلے تیرے سجدے جو تھے وہ میری رضا کے لیے تھے، محبوب جو پہلے تیرے لمبے سجدے تھے وہ میری رضا کے لیے تھے، جو پہلے تیری تسبیحات تھی محبوب وہ میری رضا کے لیے تھی، آج تیری پشت پر حسین سوار ہے، آج حسین کی رضا کے لیے محبوب سجدوں کو بڑھا دے۔ یہ حسین کا مقام ہے کہ حسین پشت پر سوار ہوتے ہیں، محبوب سجدے کو دراز فرما دیتے ہیں، جب تک حسین اترتے نہیں محبوب سجدے سے سر اٹھاتے ہی نہیں۔ یہ محبوب کا پیار ہے حسین کے ساتھ، یہ محبوب کا پیار ہے حسن کے ساتھ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار جب نماز ادا کرتے، حضرت حسن پاک کا بچپن تھا، جب سرکار رکوع میں جاتے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، تو حضرت حسن پاک سرکار کی جناب دونوں پاؤں کے درمیان میں گھس جاتے، تو سرکار جتنی دیر تک حسن حسین یا حسن ہوتا یا حسین ہوتا سرکار کے پاؤں کے درمیان میں رہتے، تب تک سرکار رکوع سے سر نہ اٹھاتے، سرکار رکوع سے سر نہ اٹھاتے، سرکار کا رکوع بھی بڑا ہو جاتا، اگر حسن و حسین پشت پر سوار ہو جاتے سرکار کا سجدہ بھی لمبا ہو جاتا۔ یہ وہ مقام ہے۔ سرکار اگر گھر سے نکلتے تو ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے حسن پاک کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ کیا شان ہے حسن کی کہ حضرت حسن پاک نے سرکار علیہ السلام کی پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اور پاؤں مبارک جو تھے وہ سرکار کے سینہ اطہر کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ کیا شان ہے
حسن کی کہ جس کو یہ مقام ملا ہے کہ اگر سواری ملی وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملی، تو کسی نے کہا تھا یار جناب یہ تو پیار ہر نانا کرتا ہے، اپنے دوترے کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر سواری کرتا ہے تو دوترے کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ سینے کے ساتھ بھی لگتے ہیں، اور دوترے کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ پیشانی کے ساتھ بھی لگتے ہیں۔ ہم نے کہا بابا وہ پیشانی جو ہے اس کے اوپر لانتے پھری ہوئی ہے، لیکن یہ پیشانی جو محبوب علیہ السلام کی پیشانی ہے اس کا مقابلہ کوئی اور پیشانی تو نہیں کر سکتی، اور اس سینے کا مقابلہ وہ سینہ تو نہیں کر سکتا کہ جس سینے کے اندر بغض کی بیماری بھی ہے، حسد کی بیماری بھی ہے، اور جناب طرح طرح کی بیماری ہے، اور یہ سینہ اس سینے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا کہ جس سینہ اطہر پر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے 30 پارے نازل کیے، 30 پارے قرآن کے نازل کیے، وہ سینہ بھی اطہر، وہ دل بھی اطہر، وہ سینے کے بال بھی اطہر، جن کی پاکیزگی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقام ہے سرکار علیہ السلام کے سینے اطہر کا، تو جو قدم پاک سرکار کے سینے کے ساتھ لگ رہے تھے وہ کتنے اعلیٰ ہوتے، وہ کتنے اعلیٰ ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین پاک عید کا دن تھا، سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نانا جان عید کا دن ہے، سب کے پاس سواری موجود ہے، ہر بچہ اپنی سواری پر موجود ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے پاس سواری ہوتی میں اس پر سوار ہوتا، میں بھی سیر کرتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سامنے جس طرح گھوڑے کی طرح سرکار نے اپنے ہاتھ نیچے ٹکا دیے، گھٹنے بھی ٹکا دی، سرکار نے بولا حسین میری پشت پر سواری کرو، تم سوار بنو میں تمہاری سواری بن جاتا ہوں۔ حسین سرکار پر سواری کرتے ہیں، سرکار سواری بن جاتے ہیں۔ جب یہ سواری چلتی ہے صحابہ کرام دیکھتے ہیں کتنا ہی یہ کتنی خوبصورت سواری ہے، تو سرکار فرماتے میرے صحابہ تمہاری نظر تو میری ذات پر ہے، تمہاری نظر تو میری ذات پر ہے، میرے حسن و جمال پر ہے، اور اوپر تو دیکھو اگر سواری خوبصورت ہے تو سوار کتنا اچھا ہے، سوار کو تو دیکھو نا سوار کتنا اچھا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امام حسین پاک عرض کرتے آقا جب سواری پر بیٹھا جاتا ہے تو لگامیں جو سواری پر سواری کرنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو سرکار نے ریڈ کلر کا دھاگا لال کلر کا دھاگا سرکار نے اپنے منہ میں ڈالا اور حضرت حسین پاک کے ہاتھ میں پکڑا دیے، حسین جس طرف دھاگا کھینچتے سرکار اسی طرف اڑ جاتے، سرکار اسی طرح اڑ جاتے۔ یہ میرے آقا کا پیار تھا حسین کے ساتھ۔ پھر سرکار نے اعلان کیا تھا میرے صحابہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جو حسین کے ساتھ پیار کرے گا گویا کہ اس نے میری ذات کے ساتھ پیار کیا، جس نے میری ذات کے ساتھ پیار کیا گویا کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ پیار کیا۔ یہ مقام ہے حسن اور حسین کا۔ امام حسین پاک کا مقام بھی بڑا اعلیٰ اور حضرت حسن پاک کا مقام بھی بڑا اعلیٰ، حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مقام بھی بڑا اعلیٰ، حضرت علی کا مقام بھی بڑا اعلیٰ۔ اتنی پاک ہستیاں، پاکیزہ ہستیاں ایک ہی گھر میں رہنے والی تھیں۔ حسن بھی اسی گھر میں تھا، حسین بھی اسی گھر میں تھا، علی بھی اسی گھر میں تھے، فاطمہ الزہرا بھی اسی گھر میں تھے۔ تو سرکار کا اس گھر کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا، جس طرح حسن اور حسین کے ساتھ پیار تھا سرکار کا اس گھر کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا۔ 2 مرتبہ دن میں سرکار جاتے فاطمہ الزہرا کے گھر، دن میں 2 مرتبہ۔ اور یہ یاد رکھنا اپنی بیٹی کے گھر میں جانا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ میرے نبی کی بولا کریں یار کیا ہو گیا؟ کیا ہے؟ بیٹی کے گھر میں جانا میرے محبوب علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ سرکار 2 مرتبہ جاتے، کبھی جا کے بیٹی فاطمہ زہرا کو بوسے دیتے، کبھی حسن کو اٹھاتے اس کو چومتے، کبھی حسین کو اٹھاتے اس کو چومتے، کبھی علی کے ساتھ وہ گفتگو فرماتے، وہ راز کی باتیں ہوتی جو کسی صحابی کے ساتھ نہ ہوتی۔ یہ سرکار کا پیار تھا اسی گھرانے کے ساتھ۔ تو حضرت امام حسن
رضی اللہ تعالی عنہ کی جس وقت ولادت مبارکہ ہوئی، سرکار علیہ السلام گئے، سرکار نے حسن پاک کو اٹھایا، چوما اور کہا علی اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا آقا میں نے اس کا نام حرب سوچا ہے، حرب۔ تو سرکار نے فرمایا کہ علی اس کا نام حرب نہیں رکھنا ہے، اس کا نام حسن رکھنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھٹے دن، 7ویں دن ہم عقیقہ کرتے ہیں، چھٹے یا 7ویں دن، ویسے چھٹے دن کرنا چاہیے، چھٹے دن ہم عقیقہ کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں۔ اور عقیقے کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کوئی بندہ اگر اس کو توفیق ہو تو وہ بکرا ذبح کرتا ہے، بیٹا ہو تو پھر 2، بیٹی ہو تو پھر 1۔ پھر چھٹے دن اس کا نام رکھا جاتا ہے یا پھر مٹھائی بانٹ کے نام رکھا جاتا ہے۔ اب پھر ایک اور رسم ہے کہ جس میں بچے کا نام رکھا جاتا ہے نا، تو پھر سب سے بڑا جو فیملی کا نا نیک شخص، کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ گھٹی ہمارے بچے کو دودھ سے لگا دے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر اس نیک بندے نے گھٹی لگا دی تو ہو سکتا ہے ہمارا بچہ بھی نیک ہو، کیونکہ عموماً بڑے جو وہ یہی کہتے ہیں کہ گھٹی جس کی لگی ہو نا بچہ اسی کی عادتوں میں جاتا ہے۔ تو یہاں بھی حسن پاک کو گھٹی لگتی ہے۔ گھٹی لگانے والا کوئی اور نہیں تھا، امام الانبیاء کی ذات تھی، جس کو پسند کیا گیا، جس کو منتخب کیا گیا گھٹی کے لیے، جس کو چنا گیا، وہ محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی۔ پھر جب وہ گھٹی لگی، جناب وہ گھٹی کسی دودھ کی نہیں تھی، شہد کی نہیں تھی، کوئی جناب کوئی شربت نہیں تھا یا کوئی میٹھی چیز نہیں تھی۔ وہ جو گھٹی لگائی محبوب علیہ السلام کی ذات مبارکہ نے، وہ سرکار علیہ السلام کا لعاب دہن مبارکہ نے، سرکار نے حسن پاک کو چسایا اور کتنا یہ لعاب دہن جو تھا، اس کا مقام جو تھا وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو کتنی محبت تھی حسن کے ساتھ کہ سرکار نے لعاب دہن چسایا۔ اور ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، سرکار بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، امام حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے۔ سرکار نے دیکھا کہ حسن کو بھی بھوک لگی ہوئی، حسین کو بھی لگی ہوئی۔ سرکار نے دونوں شہزادوں کو بلایا اور اپنی گودی مبارک کے اندر بٹھایا۔ سرکار نے بٹھا کر کے تو سرکار علیہ السلام نے دونوں کو لعاب دہن چسایا اور پھر فرمایا میرے صحابہ اس کے بعد نہ کبھی حسن کو بھوک لگے گی نہ حسین کو بھوک لگے گی، نہ کبھی حسن کو پیاس محسوس ہوگی نہ حسین کو محسوس ہوگی۔ اور اسی لعاب دہن کا سبب تھا کہ 7 محرم کو جب پانی حسین کا بند ہوا، 10 محرم تک حسین نے کسی سے پانی نہیں مانگا، حسین نے پانی نہیں مانگا، نہ حسین نے مانگا، نہ حسین کی اولاد نے مانگا، نہ حسین کے گھر والوں نے مانگا۔ یہ اسی لعاب دہن کا اثر تھا کہ جو محبوب علیہ السلام نے حسین کو چسایا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ جب میرے بیٹے پر امتحان آئے، جب کربلا کے میدان کے اندر میرے بیٹے کو ستایا جائے، میرے بیٹے کا پانی بند کر دیا جائے، تو میرے حسین کو پیاس نہ لگے۔ یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور یہ سرکار علیہ السلام کی انداز محبت تھی کہ سرکار دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اللہ کی ذات تو ویسے بھی محبت کرتی تھی۔ تو آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا نا، جب حسن کے پاس گھوڑا نہ ہوتا، جب حسین کے پاس سوٹ نہ ہوتا، تو جنت سے اللہ سوٹ بھیج دیتا، محبوب یہ تیرے حسن کے لیے، یہ تیرے حسین کے لیے، یہ تیرے حسن کے لیے ہے، یہ حسین کے لیے ہے۔ یہ مقام تھا حسن اور حسین کا۔ اور آپ کو یہ بھی بعد میں بتاتا چلوں کہ یہ سخاوت جو حسین اور حسن اور علی کے گھر میں آئی تھی، یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ کس کی وراثت تھی جو علی کو بھی ملی تھی؟ فاطمہ الزہرا، اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ملی تھی۔
حسن کو ملی تھی، حسین کو بھی ملی تھی، یہ سخاوت آئی کہاں سے تھی؟ یہ محبوب علیہ السلام نے جو لعاب دہن حضرت حسن پاک کے منہ میں ڈالا تھا، حسین کے منہ میں ڈالا تھا، علی کے منہ میں ڈالا تھا، یہ وہی سخاوت تھی جو محبوب کے گھر کی تھی کہ محبوب کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو سرکار خود نہ کھاتے، اپنے مہمان کو کھانا کھلا کے اس کا پیٹ بھر دیتے، خود نہ کھاتے، مہمان کو کھلا کے اپنا اس کا پیٹ بھر دیتے۔ اور یہ سخاوت چلتی ہوئی محبوب کی وراثت سخاوت کی علی کے گھر میں آئی، پھر علی کی سخاوت بھی مشہور تھی، لوگ کہتے تھے لوگوں یہ اہل بیت کا گھر ہے، یہ محبوب کا خاندان ہے، یہاں پہ جو بھی چلا جائے کبھی اس خاندان نے واپس خالی نہیں لوٹایا، جو بھی گیا وہ جھولے بھر کے واپس آیا۔ ایک یہودی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، بنو سلیم قبیلے کا شخص تھا، یہ یہودی بوڑھا تھا، سرکار کی بارگاہ میں آیا، محبوب کچھ عطا فرما دیجیے۔ تھا تو یہودی، جانتا یہ تھا کہ یہ بارگاہ وہی ہے جہاں پہ بندہ چلا جائے تو خالی ہاتھ اس کو واپس لوٹایا نہیں جاتا۔ یہ یہودی سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، محبوب مدد فرما دیجیے۔ ایک صحابی اٹھے، اونٹ اس کو دے دیا۔ حضرت علی بھی اسی مجلس میں تھے، حضرت علی نے امامہ اٹھایا اس یہودی کو دے دیا، اور کتنا یہ بابرکت امامہ تھا، اور اس امامے کا مقام وہ ہے کہ فرشتے اس امامے کا طواف کرتے ہیں اور اسی امامے پر درود پڑھتے ہیں۔ حضرت علی نے وہ امامہ اٹھایا اور اس یہودی کو دے دیا، تو سرکار نے بتایا میرے صحابہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ سلیمان جاؤ میرے گھر کے اندر اپنی اماں جان کے گھر چلے جاؤ اور پوچھ کے آؤ کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی حضرت اماں عائشہ کے گھر میں جاتے ہیں، حضرت اماں حفصہ کے گھر میں جاتے ہیں، سب سرکار علیہ السلام کی بیویوں کے گھر میں چکر لگاتے ہیں، اماں جان کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آواز آتی ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ اب جب سلیمان فارسی واپس لوٹتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ اے سلیمان اس بوڑھے شخص کو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر لے جاؤ، اس شخص کو میری بیٹی کے گھر میں لے جاؤ۔ اب حضرت سلیمان فارسی اٹھتے ہیں، اس یہودی کو لے کر حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر میں آ جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اماں جان ایک یہودی ہے، بوڑھا ہے، کچھ مانگنا چاہتا ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دیں۔ اماں جان نے بسم اللہ کیا، سر کا دوپٹہ اتار دو، اس یہودی کو دے دو۔ کہا چاچا جان اس بابا جی کو یہ دوپٹہ دے دو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، کتنے دنوں سے میں بھی خود بھوکی ہوں، اور اس کو دوپٹہ دے دو، یہ دوپٹہ بیچ کے کچھ نہ کچھ کھا لے گا۔ یہ سخاوت کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو رکھیں ہم کتنی سخاوت کرتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے سرکار کی ذات مبارکہ، یا پھر وہ ہمارے بزرگ حضرت علی کا گھرانہ ہے، اماں فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے۔ اگر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے تو ہمیں ان بزرگ شخصیات کو دے کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنا ہوگا۔ دوپٹہ دے دو۔ اب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت دوپٹہ اٹھایا بیچا اس دوپٹے کو، اس کو کھانا کھلایا، کھانا اتنا آ گیا تھا کہ اس کا پیٹ بھی بھر گیا، کھانا بچ بھی گیا، کھانا اٹھایا پھر واپس لے آیا، اماں جان یہ کھانا بچ گیا۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا چاچا جان یہ کھانا کسی اور مسکین کو دے دو، کیونکہ جو چیز ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں اس کو پھر واپس لیتے نہیں، جو باجا اس کو واپس لیتے نہیں ہیں، ہم نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے، جاؤ اور مسکینوں کو یہ کھانا کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا دوسرے مسکینوں کو کھلا دیا۔ یہ سخاوت ہے حضرت علی کے گھر کی۔
یہ سخاوت ہے حسین کے گھر کی۔ اور کیوں نہ سخی ہوتا حسین، کیوں نہ سخی ہوتا حسین، کیوں نہ سخی ہوتے امام حسن، تربیت تو ایسی تھی، ایسے گھر میں تربیت ہوئی کہ علی کی صحبت بھی ملی، فاطمہ الزہرا کی صحبت بھی ملی، محبوب علیہ السلام کی صحبت بھی ملی۔ یہ تربیت کا اثر ہے۔ یہ جو آپ نے جوہر آپ نے سنے ہیں جناب کربلا کے میدان کے اندر، یہ سارا تربیت کا اثر ہے۔ یہ سرکار السلام کے لعاب دہن کا اثر تھا، یہ محبوب علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا کہ امام حسین نے اتنی بڑی امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ امام حسین پاک 6 ماہ کے تھے جب پیدا ہوئے۔ آپ نے یہ سنا ہے نا 6 ماہ کا بچہ بچتا نہیں ہے، لیکن حسین پھر بھی زندہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب 6 ماہ کا بچہ مر جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں حسین کو دیکھو جو مرا نہیں، جو پہلے بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو اٹھا کے دیکھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین کی زندگی بھی اعلیٰ تھی، حسین کی ولادت بھی اعلیٰ تھی، اور حسین کی حیات بھی اعلیٰ ہے۔ نہ حسین کی کوئی موت کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ حسین کی کوئی زندگی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے حسین۔ لوگوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو 8 ماہ کا تو ماں باپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ مار نہ جائے، لیکن حسین کو اللہ کریم کی ذات میں بارگاہ نے زندہ رکھا۔ کہا لوگوں حسین جیسا کوئی نہیں ہے تو محبوب جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ حسین جیسا کوئی نہیں تو محبوب جیسا کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ تم حسین کے برابر نہیں ہو سکتے تو محبوب کے برابر کیسے ہو؟ یہ حضرت امام حسین پاک کی شان ہے، اور حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ اس کے بعد پھر مکمل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت اماں فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ رات کو سرکار نے وہیں پہ قیام فرمایا، سرکار وہیں پہ رہے۔ رات کو حضرت حسن پاک تھے، حسن پاک نے پانی مانگا۔ کیا مانگا؟